کہ ہاتھ کار والے دل یار والے، یعنی ہر حال دے وچ اللہ تعالی دا ذکر افضل ہے، بہتر ہے۔ اور قربان جائیں اسی طریقے اللہ تعالی نے اللہ اکبر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ المنافقون کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو جان لو کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یعنی کاروبار بھی کرو، رزق دی تلاش وچ بھی نکلو، اللہ دی یاد وچ ہر وقت نے اللہ۔ اور ہن فرمایا کہ ہن کہ تمہیں مال مل جاوے، اولاد مل جاوے، کہ کدھر مال دے چکر یا اولاد دے چکر رب غافل نہ ہو جاوے۔ اور فرمایا کہ کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اور جو شخص ایسا کرے گا، انہوں اللہ کا قرآن ہے، میں اپنی گل نہیں کر رہی، حال حدیث والے پاس نہیں ہے، قرآن پیش کر رہی۔ اور فرمایا کہ جو اس طرح کرے یعنی خدا دی یاد تو غافل ہو جائے، اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص ایسا کرے گا وہی لوگ یعنی نقصان اٹھانے والے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کی جانتا ہے اتنا رب نو یاد کرو، اتنا رب نو یاد کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، اور جو منافق ہے تمہیں ریاکار ہے۔ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا کثرت نال ذکر اور اللہ تعالیٰ دی یاد جن انسان وقت گزارنا چاہیے۔ ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، بس دو ہی، اتنا ہی بیان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے جو اچھا عمل ہے نہ بتا دو؟ تو صحابہ کا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون ہے؟ ضرور ہے، نہیں بتائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے مالک یہاں بہتر ہے اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے فرمایا کہ تمہارے درجات میں سب سے جو بلند ہے اور جو مرتبہ والا عمل ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے نہ فرمایا کہ خبر نہ دے دو، اور فرمایا کہ تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے۔ یعنی بندہ اتنا اللہ کے راہ میں صدقہ کرے، چاندی صدقہ کر دے، اور اگر زیادہ مالدار ہے سونا صدقہ کر دے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس تو بھی زیادہ کوئی بہتر ہے اور پاکیزہ ہے، وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ رب کا ذکر ہے، رب کا ذکر ہے۔ یہاں تک میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم دشمن کے ساتھ، فرمایا کہ نہیں جہاد سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن کے ساتھ لڑتے ہو، فرمایا کہ وہ تمہیں قتل کرے اور تم انہیں، فرمایا صحابہ کرام نے عرض یہ کیوں نہیں یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتائیں، اور تیرے اور میرے کریم آقا نے فرمایا رب کا ذکر ہے، جس سے آج ہم غافل ہیں، جس سے آج ہم دور ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ فرمایا کہ تمہاری خیرات یعنی جتنا بھی تم اللہ کے راہ میں، یہاں تک حضور نے فرمایا کہ سونا اور چاندی اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی جو بہتر عمل ہے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ اللہ کرنا ہے۔ اسی طریقے ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ کے ہاں بہتر ہے اور زیادہ اللہ ہے؟
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص نے پوچھا کون سا مجھے ثواب زیادہ ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا زیادہ ہو، وہ مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے والا جو اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ بھی کرتا ہے، فرمایا کہ وہ بہتر ہے۔ اسی طریقے اس نے دوبارہ عرض کیا کہ روزے داروں میں اس کا ثواب زیادہ ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو زیادہ پاکیزہ ہے اور جو زیادہ اللہ تبارک کا ذکر کرنے والا ہے۔ اور پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں میں سے جو سب سے زیادہ رب کو یاد کرنے والا ہے وہ بہتر ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والوں میں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، وہ زیادہ ثواب پانے والا ہے۔ اور حج اور صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں دینے والا، بلکہ جو پہلی حدیث ہے اس میں سرکار نے فرما دیا سونے اور چاندی سے بھی جو افضل عمل ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے، فرمایا کہ برابر کرنا، اللہ اللہ کرنا ہے۔ اسی طریقے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرماتے رہے جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر رضی اللہ سے کہا اے ابو حفص، اللہ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی فرمایا کہ بالکل درست فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے تصدیق فرما دی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل درست بات ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے وہ تمام نیکیاں لے گئے۔ دوستو بزرگو، قرآن پڑھا کرو، صبح و شام یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ یہ دنیا ہے، دنیا داری ہے، چند دن مہمان ہے، ہر بندے نے چلا جانا ہے، لیکن دوستو بزرگو جو اللہ کی یاد میں وقت گزرے گا وہ آپ کا وقت قیمتی بن جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ جو اللہ کی یاد میں وقت گزر جائے اور جو خدا کی یاد میں گزر جائے، جو قرآن پڑھتے ہوئے وقت گزر جائے، کہ قرآن ہے نورانی شیشہ، قرآن نورانی شیشہ ہے جو اس نو پڑھے عمل کماوے ستا ہی جنت لے جائے۔ چند دن دی زندگی ہے کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ دے شیش مال چلے آئے، اور کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، اور کوئی گرم ریت تے تھل چلے آئے، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے آئے، اور غلام فریدہ تے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلے آئے کوئی کل چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت دی نماز اور اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔